بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا موسم، یہ بھی معلوم ہونے کی بات ہے کہ جنت میں موسم کیسا ہوگا۔ جیسے دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو آدمی سردی کو یاد کرتا ہے، سردی ہوتی ہے تو گرمی یاد آتی ہے، تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ جنت کا موسم کیسا ہو۔ آدمی کہیں جاتا ہے سفر میں تو پہلے معلوم کر لیتا بھئی موسم کیسا ہے، پھر اسی کے حساب سے انتظام کر کے جاتا۔ تو جنت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، اور جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، تو وہاں کا موسم بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، اور ان کا رب صبر و استقامت کے صلے میں انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور وہ وہاں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں نہ گرمی محسوس کریں گے نہ سردی۔ یہ موسم ہوگا، نہ تو گرمی ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ بوکھلا اٹھیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور نہ سردی ہی اتنا زیادہ ہوگی کہ لوگ جس کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں گے، بلکہ بالکل درمیانہ موسم ہوگا، نہ بالکل ٹھنڈا اور نہ بالکل گرم۔ اس لیے کہ جنت جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں انسان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ سردی بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور زیادہ گرمی بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے، لہذا جنت میں جو موسم رکھا ہے اللہ رب العزت نے وہ معتدل رکھا ہے، درمیانی رکھا ہے، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ صاحب تفسیر مظہری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنت میں سردی گرمی نہ ہوگی تاکہ فضا معتدل رہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنت خود روشن ہے اور اپنے رب کے نور سے روشن ہے، منور ہے۔ روشنی کے لیے وہاں چاند سورج کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے، دنیا کے اندر سورج نکلتا ہے روشنی پہنچانے کے لیے، اور بھی بڑے فوائد ہیں، بڑا فائدہ لیکن روشنی کا ہے۔ ایسے چاند کے بھی اپنے بڑے فوائد ہیں، لیکن جب جنت میں روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی اور چیز سے، جنت تو خود روشن اور منور ہوگی، اور وہاں اللہ کے نور سے وہ منور اور روشن ہوگی، تو بھی چاند اور سورج کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد بحوالہ بیہقی شعیب ابن الجیحان کا بیان نقل کیا ہے کہ میں اور ابو العالیہ رحمہ اللہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آبادی سے باہر گئے۔ اس وقت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو العالیہ نے فرمایا اس وقت جو فضا میں کیف اور اعتدال اور روشنی ہے، جنت کے متعلق اسی طرح کی فضا بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک بات کہہ کر حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وَظِلٍّ ممدود کی تلاوت کی، یعنی انہوں نے اس وقت کا جو موسم تھا، ماحول تھا، اس کو جنت کے موسم کے ساتھ تشبیہ دی۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو موسم ہوتا ہے، آسمان پر ماحول ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا سا، نہ دھوپ ہوتی، اس وقت سورج تو نکلا ہی نہیں، ابھی تو دھوپ کہاں سے، اور نہ رات بھر کی کوئی ایسی سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اچھا سا موسم ہوتا ہے، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہے۔ تو اس موسم کو تشبیہ دی ہے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے موسم کے ساتھ۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ نے جو فضائے جنت کو صبح کے نور سے تشبیہ دی ہے، تو یہ اصل روشنی میں تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ صبح کی روشنی ضعیف ہوتی ہے، جس میں اندھیری ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز تاخیر سے ہوتی ہے، ہم نماز کے بعد باہر نکلتے ہیں تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے، دور کا نظر آ جاتا ہے، لیکن اور مسالک کے جو ماننے والے ہیں ان کی یہاں نماز فجر اول وقت ہوتی ہے، اندھیرے میں ہوتی ہے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان میں آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو وہی اندھیرا اندھیرا سا رہتا ہے، دور کا زیادہ نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ تشبیہ جو دی ہے انہوں نے نور صبح کی روشنی سے جو تشبیہ دی ہے، یہ اصل روشنی میں تشبیہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح کی روشنی ہر طرف تا حد نظر پھیلی ہوئی ہوتی ہے،
خصوصاً جب کہ آبادی سے باہر نکل کر دیکھا جائے اسی طرح جنت کا نور بغیر کسی رکاوٹ کے ہر طرف پھیلا ہوگا، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ لیکن اقرب یہ ہے کہ تشبیہ وقت صبح سے ہے، نور صبح سے نہیں ہے۔ حضرت ابوالعالیہ کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح کے وقت میں طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ایک سہانا پن اور کیف محسوس ہوتا ہے اور خوشگوار معتدل ہوا کے جھونکے آتے جاتے ہیں، ہر طرف روشنی دار سایہ ہی سایہ نظر آتا ہے، مگر روشنی ایسی نہیں ہوتی جو آنکھوں کو چندھیا دے وے۔ اسی طرح ہمہ وقت جنت میں گہرا سایہ رہے گا اور فضا معتدل ہوگی اور ایک عجیب طرح کا سہانا پن اور کیف محسوس ہوتا رہے گا۔ جنت کا جو موسم ہوگا وہ بڑا سہانا ہوگا، روشنی میں گرمی اور تپش نہ ہوگی۔ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں تو تپش بھی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جو روشنی ہوگی اس میں نہ گرمی ہوگی اور نہ تپش ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو روشنی ہوگی وہ سورج اور چاند کی نہیں بلکہ اللہ کے نور کی ہوگی، اور وہ روشنی جس قدر بھی تیز ہو اس کی وجہ سے سایہ ختم نہ ہوگا اور نہ آنکھوں کو تکلیف ہوگی۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها۔ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات اور اس کے درخت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے واضح طور پر صاف ظاہر ہے کہ جنت میں ہمیشہ سایہ رہے گا۔ سورہ نساء میں جنت کے سائے کو ظل ذلیل فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ مفسر ابن کثیر ظلاً ذلیلاً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظلاً عمیقاً کثیراً غزیراً طیباً انیقاً، یعنی ایسا سایہ جو بہت گہرا، عمدہ اور پر رونق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے فضل و کرم سے تمام اہل ایمان کو اللہ رب العزت اول مرحلے میں جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔